آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ ہند پاک ڈائری۔ ہر سماج میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو اپنے نظریے کے حق میں مجنونانہ یقین رکھتے ہوں۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سماج میں ہمیشہ مختلف سوچ اور مختلف نظریہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مختلف اور متضاد ذہن رکھنے والوں کے درمیان حکومتی نظام کس طرح بنایا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس مقصد کے لیے پرامن اور قابل عمل فارمولہ موجود ہو۔ بصورت دیگر ہر سماج ابدی طور پر تشدد کا سماج بنا رہے گا۔ یہ فارمولہ دریافت ہو چکا ہے اور اس فارمولے کا نام ڈیموکریسی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سماج کے مختلف گروہ اس پر راضی ہو جائیں کہ حکومت سازی کا معاملہ الیکشن پروسیس کے حوالے کر دیا جائے۔ ہر 5 سال بعد پر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن منعقد کیا جائے۔ اس الیکشن میں موجود جو گروہ بھی جائز طور پر اکثریت لائے اس کو محدود مدت کے لیے حکومت کا کام چلانے کا موقع دیا جائے۔ یہ فاتح گروہ دل سے راضی رہے کہ اگلے الیکشن میں اگر وہ ہار جاتا ہے تو وہ اسی طرح معتدل طور پر اپنی ہار کو قبول کر لے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اپنی جیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اپنے دماغوں میں کوئی اصلاحی نظریہ رکھتے ہیں مگر عوامی رائے بر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے واحد صحیح اور قابل عمل بات یہ ہے کہ وہ انتظار کی پالیسی اختیار کریں، یعنی وہ جائز حدود میں اپنے نظریہ کی پرامن تبلیغ کریں۔ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کے ذہن کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کریں۔ اس عمل میں وہ نہ کوئی متشددانہ طریقہ اختیار کریں اور نہ غیر اخلاقی طریقہ۔ وہ اسی طرح پرچار کے دائرہ میں اپنی تعمیری مہم جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ خود انتخابی عمل ان کے حق میں فیصلہ دے دے۔ 1947 میں جب ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف پاکستان بنا تو اول دن ہی سے دونوں میں حریفانہ تعلق قائم ہو گیا۔ حریفانہ تعلق قائم ہونا کوئی بری چیز نہیں، وہ ترقی کا زینہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ترقی کا راز روس کی صورت میں اس کے ایک حریف کا وجود میں آنا تھا۔ چنانچہ جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تو امریکی ماہرین یہ کہنے لگے کہ ہمیں اب کوئی دوسرا حریف تلاش کرنا چاہیے ورنہ ہمارے یہاں ترقی کا عمل رک جائے گا۔ واقعی یہ ہے کہ حریفانہ کشاکش اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں، یہ خود فطرت کا بنایا ہوا کورس ہے۔ فطرت نے انسانی ترقی کے لیے یہی کورس مقرر کیا ہے کہ لوگوں میں مقابلے ہوں اور ان مقابلوں کے دوران ہر ایک اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرے اور اس طرح انسانیت کی مجموعی ترقی جاری رہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیش آئی وہ اپنی ذات میں اسی قسم کی ایک چیز تھی، مگر یہ حریفانہ کشمکش دونوں ہی ملک کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس حریفانہ کشمکش نے منفی رخ اختیار کر لیا۔ ہمارے یہاں یہ حریفانہ کشمکش منفی کشمکش بن گئی، وہ مثبت رخ اختیار نہ کر سکی۔ ابتدا میں دونوں ملکوں کا میڈیا ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے وقف ہو گیا۔ جب ہندوستان کا ایک ہندو پاکستان جاتا اور وہاں اس کی ملاقات انفرادی سطح پر پاکستان کے مسلمانوں سے ہوتی تو اس کو ہمیشہ ان کی طرف سے گرم جوشی اور مہمان نوازی کا تجربہ ہوتا۔ وہ انڈیا واپس آ کر کہتا کہ پاکستان کے لوگ تو ہم سے انسانیت اور پیار کے ساتھ ملتے ہیں، پھر دونوں ملکوں میں قومی سطح پر دشمنی کیوں ہے؟ یہی معاملہ ان پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو پاکستان سے انڈیا آتے ہیں اور یہاں کے ہندوؤں سے انفرادی طور پر ملتے ہیں۔ وہ بھی پاکستان واپس جا کر یہی بات کہتے ہیں کہ انڈیا کا ہندو تو ہم سے انتہائی پیار کے ساتھ ملا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قومی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل دشمنی قائم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں جب ہندو اور مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب بھی ایک انسان دوسرے انسان سے انفرادی طور پر ملے تو یہ ملاقات فطرت کے دو پیکروں کے درمیان ہوگی، اور جہاں تک فطرت کا سوال ہے وہ ایک ہندو کے اندر بھی وہی ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہے، مگر قومی تعارف کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انفرادی ملاقات میں دونوں کے رہنما ان کی فطرت ہوتی ہے۔
مگر جب ایک پاکستانی مسلمان جب ہندوستانی قوم کے بارے میں جاننا چاہے تو وہ اپنی اس واقفیت کو اخبار کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ہندوستانی ہندو پاکستانی قوم سے آگاہ ہونا چاہے تو وہ بھی اخبارات کے ذریعے یہ آگاہی حاصل کرتا ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے اخبارات صرف نفرت اور عداوت کی باتیں چھاپتے ہیں، وہ حریف قوم کو ایک قابل نفرت دشمن کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ انفرادی اور قومی تصویر کا یہ فرق اس مطالعے کے فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے اخبارات اور میڈیا کو ہٹا دیا جائے اور دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں قومی تعارف بھی اس طرح براہ راست حاصل کریں جس طرح وہ انفرادی تعارف براہ راست حاصل کرتے ہیں، تو یہ تضاد ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی سورہ نمبر 10 میں فطرت کا ایک قانون ان الفاظ میں بتایا گیا ہے: پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں با اقتدار بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جب کسی فرد یا گروہ کو سیاسی اقتدار ملتا ہے تو وہ اس کا ذاتی حق نہیں ہوتا۔ زمین خدا کی ہے اور وہی جس کو چاہتا ہے اس کو یہاں اقتدار عطا کرتا ہے۔ یہ اقتدار ہر ایک کے لیے صرف محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی مواقع دے کر اس کو جانچا جائے کہ اس نے اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کیا، پھر اس کی اس کارکردگی کی بنیاد پر آخرت میں اس کے لیے انعام یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے برصغیر ہند کو دیکھیے، 500 سال پہلے یہاں مختلف راجاؤں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد مغلوں کا سیاسی دور آیا جو 19ویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ اس کے بعد انگریزوں کو اس ملک میں سیاسی اقتدار ملا۔ یہ اقتدار 1947 میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ملک کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے میں ہندو اکثریت کو سیاسی بالاتری حاصل ہوئی اور دوسرے حصے میں مسلم اکثریت کو سیاسی بالاتری کی حیثیت حاصل ہوئی۔ پچھلے تمام سیاسی دور صرف وقتی تھے، ان میں سے کوئی بھی مستقل نہ تھا۔ اسی طرح موجودہ سیاسی دور بھی صرف وقتی ہیں۔ دونوں میں سے کسی فرقے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو مستقل طور پر زمین کے اس حصے کا سیاسی الاٹمنٹ مل گیا ہے۔ دونوں ہی گروہ قرآن کے مطابق مالک کائنات کی براہ راست نگرانی میں ہیں۔ وہ جب تک چاہے گا ان کا اقتدار رہے گا، اور جب وہ چاہے گا دونوں کا اقتدار ختم کر کے کسی اور گروہ کو یہ سیاسی مواقع دے دے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو ہندو اور مسلمان دونوں ہی گویا سیاسی امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں ہی کو ایک مشترک پرچہ حاصل کرنا ہے۔ وہ پرچہ کیا ہے؟ اور وہ پرچہ یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے آپ کو اس خطہ ارضی کا مالک نہ سمجھیں، بلکہ صرف اس کا امین سمجھیں۔ وہ اس سیاسی اقتدار کو اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھیں، نہ کہ کوئی ذاتی حق کا معاملہ۔ وہ اس بارے میں آخری حد تک سنجیدہ ہوں کہ انہیں اپنے اختیار کو ذاتی خواہش کے تحت استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو خدا کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے۔ وہ پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ انہیں اپنے ہر قول و عمل کے لیے خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہے، جہاں انصاف کے سوا کسی بھی دوسری چیز کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ دونوں فرقوں کو یہ جاننا چاہیے کہ انہیں یہ سیاسی موقع اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی زمین کو سنواریں، نہ کہ اس کو بگاڑیں۔ وہ خدا کے بندوں کو انصاف دیں، نہ کہ انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں۔ وہ تمام انسانوں کو راحت پہنچائیں، نہ کہ انہیں نئے نئے مسائل میں الجھا دیں۔ وہ ملک کے وسائل کو ملک کی مثبت تعمیر میں لگائیں، نہ کہ اس کو اپنے ذاتی عیش یا ذاتی برتری کے لیے استعمال کریں۔ وہ ان مواقع کو خدا کی امانت سمجھیں، نہ کہ ذاتی ملکیت۔ صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ مالک کائنات تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ہر روز جب رات آتی ہے تو وہ یہ پیغام لاتی ہے کہ تمہارا عروج بھی لازماً زوال کا شکار ہو جائے گا۔ زمین کی مسلسل گردش بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں نہ کسی کی زندگی کے لیے ٹھہراؤ ہے اور نہ کسی کے سیاسی اقتدار کے لیے۔ یہ گویا دونوں گروہوں کے لیے اور اس طرح تمام انسانوں کے لیے فطرت کی زبان میں خدا کی ایک چیتاونی ہے۔ دانش مند وہ ہے جس کے لیے یہ چیتاونی اس کی اصلاح حال کا ذریعہ بن جائے، اور نادان وہ ہے جو اس چیتاونی کو نظر انداز کر دے۔ اس کے لیے ذلت اور ناکامی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں۔ 1896 میں سوامی وویکانند
امریکہ گئے۔ وہاں وہ مذاہب کی پارلیمنٹ میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ شہر کی ایک سڑک پر چل رہے تھے۔ اس وقت حسب معمول ان کے جسم پر بغیر سلا ہوا گروا کپڑا تھا۔ یہ منظر اس وقت اہل امریکہ کے لیے نیا تھا۔ ایک امریکی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ سڑک پر چل رہی تھی، اس نے سوامی جی کو دیکھ کر کہا، یہ آدمی مجھ کو جینٹل مین دکھائی نہیں دیتا۔ سوامی جی نے اس کی یہ بات سن لی۔ وہ اس کے قریب گئے اور نرمی سے کہا کہ محترم خاتون، مجھے معاف کیجیے، آپ کے ملک میں درزی ایک آدمی کو جینٹل مین بناتا ہے، مگر میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں کردار کسی آدمی کو جینٹل مین بناتا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ حال میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے میں نے امریکہ کا سفر کیا۔ وہاں میں نے ایک امریکی پروفیسر سے سوامی وویکانند کا مذکورہ واقعہ بتایا۔ امریکی پروفیسر نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنا۔ اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ جناب، 100 سال پہلے کریکٹر آپ کے ملک کی پہچان ہوگا، مگر آج کریکٹر کی بات آپ کے ملک کے لیے ایک ایکسپورٹ آئٹم ہے، وہ لوکل کنزمپشن کی چیز نہیں۔ میں ہندوستان کی آزادی سے تقریباً 25 سال پہلے پیدا ہوا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس وقت کے ہندوستان میں ہر طرف انسانی شرافت تھی۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس وقت کریکٹر انڈیا کی پہچان تھا، مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج کرپشن اور پھر بھرشٹاچار انڈیا کی پہچان بن گیا ہے۔ برٹش انڈیا کو ہمارے سیاسی لیڈر غلام انڈیا کہا کرتے تھے، اور آج کے انڈیا کو آزاد انڈیا کہا جاتا ہے۔ پھر کردار اور انسانیت کے اعتبار سے دونوں میں یہ فرق کیوں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، برٹش حکمرانوں نے اس زمانے میں ملک میں کنٹرول قائم کر رکھا تھا۔ اس کنٹرول کے تحت اخلاقی ڈسپلن بھی قائم تھا۔ آزادی کے بعد یہ خارجی کنٹرول ختم ہو گیا۔ اب ملک کا ہر شہری اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگا۔ اس نئے ماحول میں اخلاقی کردار کا نظام صرف سیلف ڈسپلن کے تحت قائم رہ سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے سیلف ڈسپلن کا مزاج آزاد ہندوستان کے شہریوں میں موجود ہی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی ہمارے ملک میں انارکی بن کر رہ گئی۔ سیلف ڈسپلن کسی آزاد سماج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس قسم کا ڈسپلن افراد کی شعوری تعمیر کے ذریعے آتا ہے، نہ کہ کسی سیاسی معنوں میں صرف آزادی حاصل کر لینے سے۔ اسی خاص اہمیت کی بنا پر آزادی سے پہلے ملک کے کچھ مدبر یہ کہتے تھے کہ سیاسی آزادی لانے سے پہلے ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ شعوری تربیت کے ذریعے ہمیں لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ وہ آزادی کا تحمل کر سکیں۔ مگر اس زمانے کے لیڈر اپنے سیاسی جوش کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ غلامی کا خاتمہ ہر برائی کا خاتمہ ہے، اور سیاسی آزادی کو لانا ہر بھلائی کو لانے کے ہم معنی ہے۔ مگر ان کا یہ اندازہ خوفناک حد تک غلط تھا۔ آج ہم ان کی اسی غلطی کو بھگت رہے ہیں۔ 1997 میں نے اٹلی کا سفر کیا۔ اس سلسلے میں چند دن روم میں میرا قیام رہا۔ اسی زمانے میں اٹلی کی اقتصادیات کے بارے میں اخباروں میں یہ خبر چھپتی تھی کہ اٹلی کی شرح ترقی یورپ کے دوسرے تمام ملکوں سے زیادہ ہے۔ میں نے ایک اطالوی پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں، یہاں بار بار حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اس کے باوجود اٹلی کی اقتصادیات میں تیز رفتار ترقی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں، مگر سیاسی ادارے کے باہر جو سسٹم ہے وہ بہت مستحکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے باوجود ہمارے ملک میں اقتصادی ترقی کا سفر جاری رہتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے تجربے کے بعد اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی استحکام مستقبل بعید تک ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں ملک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک قابل تقلید نمونہ اٹلی کے تجربے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سیاسی استحکام کا انتظار کیے بغیر غیر سیاسی سطح پر مستحکم نظام قائم کرنے کی کوشش میں اپنی ساری قوت لگا دیں۔ خوش قسمتی سے ایک حد تک یہ نظام ہمارے یہاں موجود ہے۔ آزادی کے بعد ہمارے سوشلسٹ حکمرانوں نے نیشنلائزیشن اور پبلک سیکٹر کی صورت میں جو مصنوعی نظام بنایا تھا، اس کے بعد ملک کا انجام عین وہی ہونا چاہیے تھا
جو اسی قسم کے تجربے کے بعد سابق سوویت یونین کا ہوا، مگر ہمارا ملک اس قسم کی کامل تباہی سے بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نام نہاد سوشلسٹ سیکٹر کے ساتھ نجی سیکٹر بھی موجود تھا۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے ملک کی قومی دولت استعمال کر کے جو سوشلسٹ سیکٹر بنایا تھا وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کے باوجود ملک کا کامل تباہی سے بچ جانا جس وجہ سے ممکن ہوا وہ یہی نجی سیکٹر تھا جو ہمارے سوشلسٹ حکمرانوں کے علی الرغم ملک میں قائم رہا۔ اسی کے ساتھ اخلاقیات کا جو ماحول آج ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے اس میں ہمارے حکمرانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ تمام تر ان غیر سیاسی کوششوں کا نتیجہ ہے جو ملک کے مذہبی گروہ اپنے اپنے ادارے میں کرتے رہے ہیں، مثلاً مسلمان مسجدوں اور مدرسوں اور دوسرے اسلامی اداروں کی سطح پر، اسی طرح ہندو اپنے مختلف دھارمک اداروں کی سطح پر وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت ہے کہ غیر سیاسی سطح کی ان تعمیری کوششوں کو مزید اضافے کے ساتھ جاری رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ملک کے لیے کسی بہتر مستقبل کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ سب ہیڈنگ: انڈیا اور پاکستان۔ انڈیا اور پاکستان دونوں بظاہر ایک دوسرے کے حریف ملک ہیں، مگر دونوں کے درمیان سیاست اور دوسرے اعتبار سے حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ ہمارے مطالعے کے مطابق دونوں ملکوں کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں اور ان کے اسباب بھی ایک۔ دونوں ملکوں میں یکساں طور پر سیاسی عدم استحکام پایا جاتا ہے۔ دونوں ہی ملک اقتصادی اعتبار سے دنیا کے پسماندہ ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی ملکوں میں یہ المیہ پیش آیا کہ دونوں ہی ملک بلند بانگ دعووں کے ساتھ وجود میں آئے، مگر آدھی صدی سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود دونوں ملکوں میں کوئی قابل ذکر ترقی نہ ہو سکی۔ اگر بظاہر کوئی ترقی کا واقع ہوا ہے تو وہ عالمی ترقیاتی سیلاب کا صرف ایک چھینٹا ہے، اور اس قسم کا خارجی چھینٹا دنیا کے ہر ملک کے حصے میں آیا ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا ملک ہو یا کوئی بڑا ملک۔ ضرورت ہے کہ اس پورے معاملے کا دوبارہ اندازہ کیا جائے، اور یہ اندازہ انتہائی بے لاگ ہو، حتیٰ کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے اعظم اور اکابر اس کی زد میں آ جائیں تب بھی اس اندازے کی موضوعیت کو متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ سب ہیڈنگ: ابتدائی تبصرہ۔ 1947 سے پہلے ہندوستانی قیادت کا ذہن یہ تھا کہ ساری برائیوں کی جڑ غلام لینڈ ہے اور ساری بھلائیوں کی جڑ آزاد لینڈ ہے۔ اس ذہن کے تحت انہوں نے اپنی ساری طاقت اس محاذ پر لگا دی کہ وہ ہندوستان کو سیاسی غلامی سے نکال کر سیاسی آزادی کے دور میں پہنچائیں۔ عظیم کوششوں اور قربانیوں کے بعد اگست 1947 میں یہ نشانہ پورا ہو گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزاد ہندوستان اس خواب کی تعبیر بن جائے جس کو مہاتما گاندھی نے بائبل کے الفاظ کو مستعار لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرا مشن ہر آنکھ کے آنسو پہنچنا ہے، مگر عملاً اس کے برعکس ہوا۔ رونے والوں کے آنسو تو خشک نہیں ہوئے، البتہ رونے والی آنکھوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس معاملے کی آخری حد یہ ہے کہ جن اہل مغرب کی سیاسی ماتحتی کو غلامی بتا کر اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی گئی اور عظیم قربانی کے بعد اس سے نجات حاصل کی گئی تھی، آزادی کے بعد ہندوستان کے بہترین ذہن ہندوستان سے بھاگ کر دوبارہ انہی اہل مغرب کے دریا میں پہنچنے لگے۔ چنانچہ آج ہمارے بہترین ذہن ہندوستان کے آزاد لینڈ سے نکل کر برطانیہ اور امریکہ کے غلام لینڈ میں جا کر آباد ہو رہے ہیں۔ آزادی کے بعد پیش آنے والے اس ظاہرہ کو عام طور پر برین ڈرین کہا جاتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ہندو جو ہندوستان سے نکل کر مغرب میں جا کر آباد ہو گیا ہے، اس سے کسی نے اس برین ڈرین کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر کیوں باہر چلے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، برین ڈرین از بیٹر دین دی برین ان ڈرین۔ اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستانی دماغوں کا مغربی ملکوں میں جا کر ترقی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ہندوستان کے غیر موافق ماحول میں پڑے رہیں اور ترقی نہ کر سکیں۔ اس تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام لینڈ
اور آزاد لینڈ کی تقسیم درست نہ تھی۔ اگر یہ تقسیم درست ہوتی تو یہ عجیب و غریب واقع پیش نہ آتا۔ تو اپنے دیش میں آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر ودیش میں جا کر دوبارہ نئی قسم کی غلامی کو خود سے اپنے لیے قبول کر لیں۔ یہی معاملہ 1947 سے پہلے کی مسلم قیادت کا ہوا۔ اس قیادت نے یہ فرض کر لیا کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ مسلم لینڈ ہے اور تمام برائیوں کا سرچشمہ نان مسلم لینڈ ہے۔ اس نظریے کے تحت ایک پرشور تحریک شروع ہو گئی اور زبردست ہنگاموں اور بے شمار قربانیوں کے بعد آخر کار اگست 1947 میں برصغیر ہند کے ایک حصے میں یہ مسلم لینڈ بن گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلم لینڈ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے لیے ان کے خوابوں کی تعبیر بن جاتا۔ یہاں ان کو دینی اعتبار سے مکمل طور پر ایک موافق ماحول حاصل ہوتا۔ یہاں ان کا جان و مال پوری طرح محفوظ ہو جاتا۔ یہاں ان کے لیے ترقی کے تمام دروازے کھل جاتے۔ یہاں وہ اپنے خیال کے مطابق مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا شاندار گنبد از سر نو بنا کر کھڑا کر دیتے۔ زمین کا یہ خطہ پورے معنوں میں ایک پاک سرزمین بن کر ان کے لیے گہوارہ مسرت کی صورت اختیار کر لیتا۔